3 یا 1 وطر میں دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کے حوالے سے تسلی بخش بتا دیں. یہ رفع الیدین نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہے. تکبیر کہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وطر کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں، مسئلہ نمبر 130 130، اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ اگر تو آپ تکبیر کہیں گے پھر رفع الیدین بھی کریں گے اور دوبارہ ہاتھ باندھیں گے اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. لیکن اگر آپ تکبیر نہیں کہتے تو پھر آپ سورت کے ساتھ بھی دعائے قنوت ملا سکتے ہیں. دونوں طریقے جائز ہیں. 3 تابعین سے یہ چیز ثابت بھی ہے ڈائریکٹلی کہ وہ رفع الیدین بھی کرتے تھے. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو ابو داؤد میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے تھے حالت قیام میں، اس کے ساتھ رفع الیدین ضرور ہوتا تھا. لہٰذا حضرت عمر کا قیام کی حالت میں رفع الیدین ثابت ہو گیا. جب دعائے قنوت سے پہلے یہ الفاظ ہیں کہ وہ تکبیر کہتے تھے یا تابعین تکبیر کہتے تھے، تو تکبیر میں امپلائڈ ہوتا ہے، خواہ وہ تکبیر نماز جنازہ کی ہو قیام کی حالت میں، چاہے وہ قنوت وطر کی ہو، چاہے نماز عیدین کی ہو. قیام کی حالت میں جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے تکبیر کے ساتھ ہاتھ بلند کرنے ہیں.